دوسرا سیموئیل اس کا 15 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ابیسلوم نے اپنے لیے ایک رتھ اور گھوڑے اور 50 آدمی تیار کیے جو اس کے آگے آگے دوڑے، اور ابیسلوم سویرے اٹھ کر پھاٹک کے راستے کے برابر کھڑا ہو جاتا، اور جب کوئی ایسا آدمی آتا جس کا مقدمہ فیصلہ کے لیے بادشاہ کے پاس جانے کو ہوتا، تو ابیسلوم اسے بلا کر پوچھتا تھا کہ تو کس شہر کا ہے اور وہ کہاں کا، تاکہ تیرا خادم اسرائیل کے فلانے قبیلہ کا ہے۔ پھر ابیسلوم اس سے کہتا، دیکھ تیری باتیں تو ٹھیک اور سچی ہیں، لیکن کوئی بادشاہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے جو تیری سنے۔ ابیسلوم یہ بھی کہا کرتا تھا کہ کاش میں ملک کا قاضی بنایا گیا ہوتا، تو ہر شخص جس کا کوئی مقدمہ یا دعویٰ ہوتا میرے پاس آتا اور میں اس کا انصاف کرتا۔ اور جب کوئی ابیسلوم کے نظر کے آتا تھا اسے سجدہ کرے تو وہ ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیتا اور اس کو بوسہ دیتا تھا۔ اور ابیسلوم سب اسرائیلیوں سے جو بادشاہ کے پاس فیصلہ کے لیے آتے تھے اسی طرح پیش آتا تھا۔ یوں ابیسلوم نے اسرائیل کے لوگوں کے دل مو لیے۔ اور 40 برس کے بعد یوں ہوا کہ ابیسلوم نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ذرا جانے دے کہ میں اپنی منت جو میں نے خداوند کے لیے مانی ہے ہبرون میں پوری کروں، کیونکہ میں نے ارام کے جسور میں کہا تھا تو میں تیرے خادم نے یہ منت مانی تھی کہ اگر خداوند مجھے پھر یروشلم میں سچ مچ پہنچا دے تو میں خداوند کی عبادت کروں گا۔ بادشاہ نے اس سے کہا سلامت جا، سو وہ اٹھا اور ہبرون کو گیا۔ اور ابیسلوم نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں جاسوس بھیج کر منادی کرا دی، جیسے ہی تمام نرسنگے کی آواز سنو تو بول اٹھنا کہ ابیسلوم ہبرون میں بادشاہ ہو گیا ہے۔ اور ابیسلوم کے ساتھ یروشلم سے 200 آدمی جن کو دعوت دی گئی تھی گئے تھے، وہ سادہ دلی سے گئے تھے اور ان کو کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ اور ابیسلوم نے قربانیاں گزرانتے وقت جلوئی اختیفل کو، جو داؤد کا مشیر تھا، اس کے شہر جلوہ سے بلایا۔ یہ بڑی بھاری سازش تھی، اور ابیسلوم کے پاس لوگ برابر بڑھتے ہی جاتے تھے۔ اور ایک قاصد نے آ کر داؤد کو خبر دی کہ بنی اسرائیل کے دل ابیسلوم کی طرف ہیں۔ اور داؤد نے اپنے سب ملازموں سے جو یروشلم میں اس کے ساتھ تھے کہا، اٹھو بھاگ چلیں، نہیں تو ہم میں سے ایک بھی ابیسلوم سے نہیں بچے گا۔ چلنے کی جلدی کرو، نہ ہو کہ وہ ہم کو جٹ آ لے اور ہم پر آفت لائے اور شہر کو تہہ تہہ کرے۔ بادشاہ کے خادموں نے بادشاہ سے کہا، دیکھ تیرے خادم جو کچھ ہمارا مالک بادشاہ چاہے اسے کرنے کو تیار ہیں۔ تب بادشاہ نکلا اور اس کا سارا گھرانہ اس کے پیچھے چلا۔ اور بادشاہ نے 10 عورتیں جو حرمیں تھی گھر کی نگہبانی کے لیے پیچھے چھوڑ دی۔ اور بادشاہ نکلا اور سب لوگ اس کے پیچھے چلے، اور وہ بیت مراق میں ٹھہر گئے۔ اور اس کے سب خادم اس کے برابر سے ہوتے ہوئے آگے گئے، اور سب کریتی اور سب فلیتی اور سب جاتی، یعنی وہ 600 آدمی جو جات سے اس کے ساتھ اس کے آئے تھے بادشاہ کے سامنے آگے چلے۔ تب بادشاہ نے جاتی اتی سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ کیوں چلتا ہے، تو لوٹ جا اور بادشاہ کے ساتھ رہ، کیونکہ تو پردیسی اور جلا وطن بھی ہے، تو اپنی جگہ کو لوٹ جا۔ تو کل ہی تو آیا ہے، سو کیا آج میں تجھے اپنے ساتھ ادھر ادھر پھراؤں، جس حال کہ مجھے جدھر جا سکتا ہوں جانا ہے، سو لوٹ جا اور اپنے بھائیوں کو ساتھ لیتا جا، رحمت اور سچائی تیرے ساتھ ہوں۔ تب اتی نے بادشاہ کی جان کی قسم، جہاں کہیں میرا مالک بادشاہ خواہ مرے خواہ جیے ہوگا، وہیں ضرور تیرا خادم بھی ہوگا۔ سو داؤد نے اتی سے کہا، چل پار جا، اور جاتی اتی اور اس کے سب لوگ اور سب ننھے بچے جو اس کے ساتھ تھے پار گئے۔ اور سارا ملک بلند آواز سے رویا، اور سب لوگ پار گئے۔ اور بادشاہ خود نہر قدرون کے پار ہوا، اور سب لوگوں نے پار ہو کر دشت کی راہ لی۔ اور صدوق بھی اس کے ساتھ، سب لاوی خدا کے عہد کا صندوق لیے ہوئے آئے، اور انہوں نے خدا کے صندوق کو رکھ دیا۔ اور ابیاتر اوپر چڑھ گیا، اور جب تک سب لوگ شہر سے نکل نہ آئے وہیں رہا۔
तब बादशाह ने खुदावंद से कहा कि खुदा का संदूक शहर को वापस ले जा। बस अगर खुदावंद के करम की नज़र मुझ पर होगी तो वो मुझे फिर ले आएगा और उसे अपने मस्कन को फिर मुझे दिखाएगा। पर अगर वो यूं फरमाए कि मैं तुझसे खुश नहीं, तो देख मैं हाजिर हूँ, जो कुछ उसको भला मालूम हो मेरे साथ करे। और बादशाह ने सदूक काहिन से ये भी कहा कि क्या तू गैब बीन नहीं, शहर को सलामत लौट जा और तुम्हारे साथ तुम्हारे दोनों बेटे हों, अखीमैस जो तेरा बेटा और यूनतन जो अबीयातर का बेटा है। और देख मैं उस दश्त के घाटों के पास ठहरा रहूंगा जब तक तुम्हारे पास से मुझे हकीकत हाल की खबर ना मिले। सो सदूक अबीयातर खुदा का संदूक यरूशलेम को वापस ले गए और वहीं रहे। और दोद कई जैतून की चढ़ाई पर चढ़ने लगा और रोता जा रहा था, उसका सर ढका था और वो नंगे पांव चल रहा था। और वो सब लोग जो उसके साथ थे, उनमें से हर एक ने अपना सर ढांक रखा था। वो ऊपर चढ़ते और रोते जाते थे। और किसी ने दाऊद को बताया कि अहीफल भी मफसदों में शामिल और अबीसलोम के साथ है। तब दाऊद ने कहा, आए खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि अहीकफल को सलाह को बेवकूफ़ी से बदल दे। जब दाऊद पर चोटी पर पहुंचा जहाँ खुदा को सजदा करते थे, तो अपने कबाब फाड़े और सर पर खाक डाले उसके इस्तकबाल को आया। और दाऊद ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ जाए तो मुझ पर भार होगा, पर अगर तू शहर को लौट जाए और अबीसलोम से कहे कि आए बादशाह, मैं तेरा खादम हूँगा, जिसे गुजरे ज़माने में तेरे बाप का खादम रहा, वैसे ही अब तेरा खादम हूँ, तो तू मेरी खातर अख्तीफल की मशवरत को बातिल कर देगा। और क्या वहाँ तेरे साथ सदूक और अबीयातर कहनों को बता देना। देख वहाँ उनके साथ दोनों बेटे हैं, यानी सदूक का बेटा अखीमैस और अबीयातर का बेटा यूनतन। जो कुछ तुम सुनो उसे उनकी मार्फत मुझे कहला भेजना। सो दाऊद का दोस्त कूसी शहर में आया और अबीसलोम भी शहर यरूशलेम में पहुंच गया। आमीन।